مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف لندن میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو پاور پروجیکٹس کے آپ نے کام کیا اس کے جو 12,000 میگا واٹ بجلی آپ کی گورنمنٹ نے 11,000 تو آپ جو پرائم منسٹر کا یہ کل کی جو یہ ٹویٹ ہے جی وہ کام آپ لوگوں نے کیا اور پریزیڈنٹ کیا وہ آپ کی انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ نے جو 11,000 تھی اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ شکریہ اظہر جاوید صاحب. میں اس کا کل ہی ٹویٹ میں نے جواب دے دیا تھا. بدقسمتی ہے میں یہ کہہ چکا ہوں اور مجھے اگر یہ نہ کہنا پڑتا. حقیقت یہ ہے کہ میں نے اور میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی ہم سب گناہ گار لوگ ہیں, میں سب سے زیادہ خطا کار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. لیکن میں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں اور پھر اس سے پہلے بھی جب میں سیاست میں نہیں تھا تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں نے پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں عمران خان صاحب سے زیادہ دروغ گوئی کرنے والا اور غلط بیانی کرنے والا وزیر اعظم نہیں دیکھا. یہ جو بات آپ نے کہی اسی کو لے لیں کہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں تمام تر میں نے ابھی اندر کہا کہ یعنی بھوچال نما جو پولیٹیکل جو کرائسس 2014 میں ابھی سر منڈاتے اولے پڑے, ابھی سٹارٹ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ گئے تھے اور 7 مہینے قوم کے برباد کرتے, 7 months. حتیٰ کہ پریزیڈنٹ شی کا جو دورہ ہے وہ مجبوراً چین کو ملتوی کرنا پڑا کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ وہ ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے. تو انہوں نے کہا تھا 3 دن کے لیے اٹھ جائیں, ان کا ہم 3 دن کے لیے اٹھیں گے. تو اس کا جو نقصان پاکستان کو ہوا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود چاہے سی پیک اور پاکستان کے اپنے وسائل ملا کر 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے گئے اور چلائے گئے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا 31 مئی 2018 سے پہلے کہ ہم نے بجلی آپ کو مہیا کر دی ہے, اب اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ہمیں اس کا ذمہ دار نہ گنیے گا. تو ایک صحافی نے کہا یہ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ اگر موٹر کار ہو اور اس میں آپ پیٹرول نہیں لگائیں گے تو چلے گی کہاں سے؟ گھوڑے کو اگر آپ ڈالیں گے چارت وہ کہاں سے چلے گا گھوڑا؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ ختم کرنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا اس کی گواہی دیتی ہے کہ اس سے زیادہ اپنا سستے اور اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کی تاریخ میں منصوبے نہیں لگے. یہ جنرل الیکٹرکس جنہوں نے 4 میں سے 3 LNG کے منصوبے دیے ہیں پاکستان کو, یہ ان کا کہنا ہے. دس از دیئر آرٹیکولیشن ناٹ مائن. تو عمران خان صاحب بدقسمتی سے ایگوسٹک ہیں, ان کا چیمبر خالی ہے یہاں پر اور وہ دن رات وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس وہ جھلسے جا رہے ہیں کہ میں کس طرح اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگاؤں. یہ سب عید کے بعد MLN نے واضح تو کیا نوعیت ہوگی اس چوک میں ایک نیا کنٹینر دینے جا رہے ہیں, سول نافرمانی ہوگی, سرکاری اجلاس میں حملے ہوں گے, اس قسم کا احتجاج؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن عزیز کے جو معاشی حالات انتہائی دگرگو ہیں. مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا. آپ دن رات آپ خود خبریں آپ ریلیز کرتے ہیں ہماری, اور رزاق ڈار صاحب تو اپنے یوٹیوب کے ذریعے جو فیکٹس ہیں وہ سارے ریلیز کرتے رہتے ہیں. میں تو عام آدمی کی زبان میں یہ کہ بدترین اس وقت مہنگائی ہے, بدترین ان امپلائمنٹ ہے, اور یعنی زندگی لوگوں کے اوپر تنگ ہو چکی ہے. آپ چاہے روزمرہ کے ان کو دیکھ لیں, آپ چاہے امپلائمنٹ کو دیکھ لیں, انویسٹمنٹ یعنی اٹ ہیز کم ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ. جو لوکل سرمایہ کار جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں, تو باہر کے سرمایہ کار کو اپنا لانا تو ایک خواب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
ان تمام معاملات کے اوپر دیکھیں، اور پھر جس طرح کی وچ ہنٹنگ جاری ہے، جس طرح کی اپنا پاکستان کے عوام کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک اختیار کیا گیا، اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، ادویات اپنا کئی گنا مہنگی ہو گئی، ہسپتالوں میں جو ہم نے ہائی کوالٹی دوائیاں مہیا کی تھی ان کو بند کر دیا گیا، اور بے شمار چیزیں آپ جانتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد اکٹھے ہوں گے، اپوزیشن کی تمام پارٹیز مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں. تھینک یو. دو سوال ہیں. ایک تو چیئرمین نیب کے معاملے میں آپ نے ٹویٹ تو کر دیا، لیکن جو پوری کنٹروورسی چل رہی ہے اس کو کافی آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی آج جی، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ کافی آگے بڑھ گیا ہے؟ جی مرزا صاحب شکریہ. دو باتیں ہیں. ایک تو میں نے ابھی پارٹی ورکرز میں بات کی کہ جاوید چودھری صاحب وہ میرے لیے لائق احترام، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے 2 کالم دیکھے. دوسرے کالم میں انہوں نے پی ایم ایل این کے بارے میں، شریف فیملی کے بارے میں، میرے بارے میں، میاں صاحب کے بارے میں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور بے شمار اداروں کے بارے میں لکھا کہ بقول ان کے چیئرمین نیب نے ان کو یہ کہا. تو میں جو اپنی حد تک میں نے ابھی بات کی ہے، پارٹی نے بھی، شاہد خاقان نوازی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس کی تردید کی. ملک وہ جو ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ ہم استعفیٰ طلب کرتے ہیں، یہ ان کی لیکن اپنی رائے ہے، پارٹی کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے. البتہ میں یہ بات کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ چیئرمین نیب نے جاوید چودھری صاحب کو کیا کہا اور کیا نہیں کہا. میں یہ کیا کہوں گا کہ میرے بارے میں اور میاں صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا یا لکھا ہے وہ 100% غلط ہے. میں چیئرمین نیب کو آج تک نہیں ملا، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آفر بھجوانا دور کی بات ہے، کبھی سوچا تک نہیں کہ اربوں روپے پے کر دیں گے، کوئی اور ملک پے کر دے گا، حمزہ شہباز شریف کو آپ وزیر اعلیٰ بنوا دیں. تو یا تو پھر یہ میرے دماغ میں خدا نہ خواستہ کوئی خرابی کہ میں اس طرح کا ڈیمانڈ چیئرمین نیب سے کروں گا. کیا میں یہ رہا ہوں یہ 100% غلط ہے. چیئرمین نیب کو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے جس طرح جاوید چودھری اون کر رہے ہیں، تو پھر چیئرمین نیب کو ثبوت مہیا کرنے ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر وہ ایک رتی پر بھی ثبوت لے آئیں تو آئی ول کوئٹ. لیکن اگر انہیں تو پھر ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم لیگل پولیٹیکل جو بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے. اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہتر کی آفر کی، یہ بھی 100% غلط ہے. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ میرے ایک تو ٹیسٹ، ایک 28 کو ہونا ہے، یہ آج 25 ہے، 3 دن بعد اس کے بعد میری ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہے. یہ بڑا ایک ریئر ٹیسٹ ہے، تو اس کے بعد اللہ نے خیر کی تو میں انشاءاللہ پاکستان لوٹ. بہت شکریہ. اور خدا کے مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف شہباز شریف لندن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے اندھیروں کا خاتمہ کر دیا. اس وقت بدترین مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں پر زندگی تنگ کر دی گئی.